تھی۔ اب کوئی ادھر ادھر کے پرورٹڈ ذہن کے لوگ، مست ذہنیتوں کے لوگ، بدنیت لوگ اگر ہو بھی گئے تو وہ مؤثر نہیں ہو سکے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کبھی کوئی مشکل پیدا کر دی، کبھی کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا، کبھی حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالی عنہ تہمت تراش دی، کبھی یہ ہے کہ عین وقت کے اوپر دغا دے کر مسلمانوں کے حوصلوں کو گرانے کی کوشش کی۔ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن جماعت کی اکثریت اگر مومنین صادقین پر، مخلصین پر مشتمل ہے تو لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے سوائے کچھ تکلیف کے۔ فہیم عنایت اللہ، ان کے دو سوالات ہیں۔ اقبال کے تجزیے کے پیش نظر طاؤس اور رباب آخر کی آواز پی ٹی وی کے ذریعے سے ہر گھر میں پہنچ گئی ہے، تو کیا واقعی ہم اس وقت کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں جہاں قوموں کی زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہم جس حد تک پہنچ گئے ہیں، وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچے ہوئے۔ نمبر 1 عرب مسلمان، نمبر 2 مسلمانان پاکستان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ابھی مہلت دے رہا ہے، وہ رسی دراز کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس مہلت سے مثبت فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ جو عذاب آپ کو معلوم ہے، رسولوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، اور اسی لیے اللہ ان سے فرماتا تھا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی اب آپ ان کے اوپر کوئی رنج اور افسوس کا معاملہ نہ کیجیے، اب جو ہوگا ہوگا، چاہے وہ آپ کے عزیز ہیں اور چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اس لیے حضرت شعیب ہوں، حضرت ہود ہوں، کیف آسیٰ علی القوم الظالمین، یہ خود جملہ بول رہا ہے کہ کتنا صدمہ تھا ان کے دل میں کہ میری قوم اس نے کیا کیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی وہ باتیں آپ کو آج بھی تورات میں ملیں گی، یروشلم یروشلم، میں نے کتنا چاہا کہ جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے کسی شکاری کے سے بچانے کے لیے، میں تجھے بھی اپنے پروں میں چھپا لوں، لیکن تو نے میری بات سن کر نہ دی۔ اب درخت کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا جا چکا ہے، یہ الفاظ انبیاء کے ہیں۔ اور پھر جو ہوا ہے، 6 لاکھ قتل کیے نبوکدنضر نے، 6 لاکھ، 12 لاکھ کا شہر تھا یروشلم اس وقت۔ آپ اندازہ کیجئے آج سے 2500 سال قبل 12 لاکھ کا شہر، 6 لاکھ کو قتل کیا آن دی اسپاٹ، 6 لاکھ کو وہ بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے لے گیا۔ قوموں پر جو حشر آتا ہے آتا ہے، ہم پر یہ آ چکا ہے۔ اندلس کے مسلمان کیا ہم سے زیادہ برے تھے؟ ان میں تو عرب تھے اکثر و بیشتر، ان کی حکومتیں، ان کا علم، ان کا تمدن، ان کی تہذیب، شہرہ ان کی یونیورسٹیوں کا، وہ تو لیڈرز تھے اس وقت کی دنیا کے۔ کیا ہوا ان کا؟ لا یرا الا مساکنہم، اب جا کر وہ محل جا کر دیکھ لو، قرطبہ کی جامع مسجد دیکھ لو کہ جہاں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے ستون اتنے ہیں، علامہ اقبال نے تمثیل دی ہے جیسے صحرا میں ہجوم نخیل، کہیں نخلستان میں جس طریقے سے کہ 2 درخت ہوتے ہیں کھجور کے، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست، ایسے وہاں ستون، لیکن یہ کہ اب وہاں کوئی نام لیوا نہیں۔ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اللہ کی رحمت کو پکاریے، اور یہ سمجھیے کہ ہمارا یہ کام در حقیقت اللہ کی رحمت کو پکارنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اس قوم کی سب سے بڑی خیر خواہی اسی میں سمجھتے ہیں، ہم اس ملک کی سب سے بڑی خیر خواہی اسی میں سمجھتے ہیں، ہم پوری نوع انسانی کی خیر خواہی اسی میں سمجھتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کے لیے کمر کسیے۔ دوسرا امام کے ابتدائی دور یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ جو کہ مسلمان ہی تھے کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح جہاد کا عزم کیا تھا۔
کیا ان کے تدبر کو مانتے ہوئے ہم فاسق مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح جہاد نہیں کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قیاس مال فارغ نہیں کیا کرتے۔ حضرت ابو بکر نے یہ جہاد کب کیا؟ جب اسلامی حکومت قائم ہو چکی، پورے جزیرہ نما عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جہاد کے نتیجے میں اسلام غالب ہو چکا۔ اب اس وقت اگر ایک گروہ نے یہ حرکت کی ہے تو اس کے خلاف اقدام کیا گیا۔ آپ تو اس سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، آپ نے اسلام قائم کر لیا ہے، شریعت نافذ کر لی ہے، دین کا نظام جو ہے وہ قائم کر لیا ہے، تو ان حالات کو ان حالات پر قیاس نہ کریں۔ باقی رہ گیا مسئلہ، میں یہ کہہ چکا ہوں، اگر جہاد کے وہ سارے لوازم پورے ہو جائیں تو فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف بھی بغاوت ہو سکتی ہے، حکمرانوں کے خلاف ہو سکتی ہے تو اور لوگوں کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کی جا سکتی، لیکن یہ کہ پہلے وہ نظام تو قائم کرو۔ مرزا نعیم بیگ اسلام آباد سے تنظیم اسلامی کے رفیق ہیں۔ تنظیم اسلامی کے قیام کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اقامت دین کی جدوجہد، نظام خلافت کا قیام ہے۔ اس کام کے لیے جو لوگ درکار ہیں وہ اپنی جانوں کو پاک کر چکے ہوں، اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر دین کو قائم کر چکے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہاں سے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی اتنی منظم ہے اور اس کا تربیتی نظام اتنا پختہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا کر سکے؟ اور اگر تنظیم کا کوئی رفیق یہ سمجھتا ہے کہ کام تو بالکل درست ہے، ہمیں یہی کرنا ہے، لیکن اس تنظیم کے ذریعے میرے اندر وہ نظم اور ایسی تربیت پیدا نہیں ہو سکتی جو درکار ہے، تو وہ کیا کرے اور کہاں جائے؟ اس میں تو ایک تضاد ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو کر چکے ہیں، پاک کر چکے ہیں اپنا نظم، اور آخر میں کہہ رہے کہ نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ تو سوال شروع کہیں اور سے ہوا، مشرق سے، اور پہنچ گیا مغرب میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی فریب میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ کیا واقعتاً تنظیم اسلامی کا ہر رفیق اپنی معاش اور معاشرت کو 100% اسلام کے مطابق بنا چکا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں، یقیناً ہیں، اللہ کا شکر ہے، ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ اگر میرے اندر یا کسی اور کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہو رہی تو اسے اس کا سبب اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ کچھ مریض شخصیتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، کتنا ہی زور لگا لو ان کے اندر طاقت نہیں آئے گی۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، ایمان کی جلا کے لیے قرآن کی دعوت جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر آپ کے سامنے پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے دین کے فرائض کا صحیح تصور آپ کو بتا دیں۔ آگے تو ہر شخص کو خود چلنا ہوگا۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بند اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ اگر آپ کو سہارے چاہیے، کوئی مجھے تزکیہ کا پاس کروا دے جیسے کہ امتحان نقل مار کے پاس کر لیا جائے، تو وہ نہیں ہوگا۔ کوئی بیڑا پار کرا دے کسی کے ساتھ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط پر سے گزر جاؤں، وہ نہیں ہوگا۔ محنت کیجئے، لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ البتہ جہاں قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں، ضعیف ہمت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور ارادے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے اس کمزور ارادے کے ساتھ ہی چلتے رہیں، گھسٹتے رہیں، تب بھی اپنی نیت کی حد تک اور اپنے امکان کی حد تک اگر وہ کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے۔ کوئی تیز دوڑ سکتا ہے، تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ چل سکتا ہے، آہستہ چلے گا، منزل وہی رہے، رخ وہی رہے، تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کسر کا جبر فرما دے گا، اس کی کمی کی تلافی فرما دے گا۔ اس کے سوا تیسری کوئی بات میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ساوید احمد، اس لیے میں ان کو پڑھ رہا ہوں۔ ندیم اختر صاحب ہیں،
मोहतरम डॉक्टर साहब, तंजीम इस्लामी के मिशन के लिए एक बड़ी